بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عدت پوری ہونے کے فوراً بعد ہی میری ممانی نے مجھے مجبور کر کے میرا نکاح اپنے نشائی بیٹے سے کر دیا۔ وہ مجھے نشہ کرنے پر مجبور کرتا، بلا وجہ مارتا اور اکثر غصے میں کمرے سے نکال دیتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ انہی دنوں میں حاملہ ہو گئی۔ شوہر نے صاف صاف کہہ دیا، بیٹی پیدا ہوئی تو گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے 3 ماہ تک شوہر سے چھپا کر رکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ جس روز اسے پتہ چلا اس نے میری بیٹی کا گلا دبا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں رو رو کر اللہ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ جب الماری ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی دھڑکنیں بھی کسی کانچ کے ٹوٹنے جیسی سنائی دے رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ میری زندگی کا ہر دن اب ایک نئی آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ میری زندگی تو ارسلان سے جڑی ہوئی تھی اور اس سے ملنے والی ہر خوشی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی کہ تبھی میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور ارسلان کا نام ابھرا۔ میرے چہرے پر ایک اداسی بھری مسکراہٹ آ گئی اور میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ارسلان کی آواز اس وقت معمول سے زیادہ پرجوش اور محبت بھری لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، نازیہ تم تیار ہو جانا، آج رات ہم باہر کھانا کھانے چلیں گے۔ میں نے آہ بھر کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں ڈھلتا ہوا سورج اپنی آخری کرنوں کے ساتھ گھر کی چھتوں پر اداسی بکھیر رہا تھا۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں کہا، ارسلان آپ کو پتہ ہے ممانی کو بالکل بھی پسند نہیں جب ہم باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، وہ گھر میں تماشا کھڑا کر دیتی ہیں۔ میری آواز میں درد اور ڈر کا ایک عجیب سا امتزاج تھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ اس چھوٹے سے فیصلے کے بدلے مجھے کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ مگر ارسلان نے بڑے پیار سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم فکر کیوں کرتی ہو، میں امی کو منا لوں گا، میں ان سے خود بات کروں گا، تم بس تیار ہو جانا۔ یہ سن کر میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ملی۔ ہماری شادی میری طرف سے ارینج میرج تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ شادی کے بعد ہم ایک دوسرے کی زندگی کا ایسا حصہ بن گئے جیسے لو میرج میں ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ پیار ہی تو تھا جس کی وجہ سے میں اس گھر کے تمام ستم خاموشی سے سہ رہی تھی۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ میری ممانی کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ سے ہی ایسا رہا تھا جیسے میں ان کے گھر کا کوئی بوجھ ہوں۔ وہ تو کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری شادی ہو، لیکن ارسلان کی ضد اور ان کی محبت کے سامنے ممانی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ حالانکہ اس بات کو گزرے ابھی صرف 3 ماہ ہی ہوئے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس گھر میں صدیوں سے قید ہوں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارے پیار بھرے لمحے، وہ سب کچھ مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتے تھے۔ ارسلان نے پھر سے تاکید کی کہ جلدی تیار ہو جانا، بس میں 1 گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ میں نے ہاں میں جواب دیا اور کال بند کر دی۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر ایک ایسی اداسی تھی جیسے کوئی میک اپ نہیں چھپا سکتا تھا۔ شام کا کھانا میں نے پہلے ہی بنا کر کچن میں رکھ دیا تھا تاکہ ممانی کو شکایت کو کوئی موقع نہ ملے۔ میں نے خود کو سنوارا اور یہ سوچ کر دل ہی دل میں دعا کی کہ آج کی رات سکون سے گزر جائے۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں ممانی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ایک عجیب سی نفرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا کہ یہ سب کیا ہے، کہاں کا ارادہ ہے آج تمہارا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ارسلان آ رہے ہیں مجھے لینے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم باہر کھانا کھانے چلیں گے، بس اسی لیے میں تیار ہوئی ہوں۔ میری بات سن کر ممانی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے مجھے خوب برا بھلا کہا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو اپنی مٹھی میں لے لیا، تم اسے مجھ سے دور کر رہی ہو۔ میں ان کے الفاظ سن کر اندر تک کانپ رہی تھی۔ میرے آنسو میری آنکھوں کے کناروں پر لرزنے لگے۔ ممانی نے مجھے حکم دیا کہ چپ چاپ واپس اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو، اور جب ارسلان آئے گا تو میں خود اس سے بات کروں گی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں باہر جانے کی پڑی ہے، تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں میرے درد کا؟ ممانی کی یہ بےجا باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور سر جھکا کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میرے دل میں ایک پھونک سی اٹھی کہ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے مجھے روزانہ یہ ذہنی اذیت برداشت کرنی پڑے گی؟ میں کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنی تقدیر پر رونے لگی۔ مجھے ارسلان کا انتظار تھا، مگر اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ کیسے یہ سب سہوں اور کیسے اپنی خوشیوں کو اس گھر کی دیواروں میں دم توڑنے سے بچاؤں۔ ممانی کی زہریلی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔
اور میں اس بند کمرے میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ارسلان آ کر مجھے یہاں سے نکال لیں گے، لیکن ممانی کے غصے کے آگے ارسلان بھی کتنی دیر ٹھہر پائیں گے۔ میں یہی سوچتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ کمرے کی چار دیواری مجھے تنگ محسوس ہونے لگی اور دل بار بار یہی کہتا کہ کاش میں کسی ایسی جگہ ہوتی جہاں صرف سکون ہوتا اور کوئی ممانی جیسے لوگ نہ ہوتے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرے کپڑوں پر گرے آنسو میری بے بسی کی کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا تاکہ اپنے درد کو روک سکوں، لیکن دکھ اتنا زیادہ تھا کہ اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور مجھے اپنے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی نظر آئی۔ میں ارسلان کی محبت کی امین تھی، لیکن اس گھر کے ستم نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں بس ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس امید میں کہ وہ مجھے اس دکھ سے باہر نکالیں گے، لیکن قسمت نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھا تھا اور میں اس سے انجان بس ایک امید لیے بیٹھی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی تقدیر پر رو رہی تھی کہ تبھی باہر سے کسی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ میرا نشائی دیور احمد تھا، جو اس وقت ہوش میں نہیں تھا اور وہ اپنی ماں پر چیخ رہا تھا اور گالی گلوچ کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے پیسے مانگ رہا تھا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے یا نہیں۔ وہ دیوانہ وار چیزیں ادھر ادھر پھینک رہا تھا اور اس کی آواز گھر کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ میری ساس یعنی ممانی اس وقت شدید غصے اور پریشانی کی کیفیت میں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ بس پیسے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ممانی نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دیا اور کہنے لگے کہ میں اسے کھانا دوں۔ میں ڈرتے ڈرتے کچن میں گئی اور کھانا ایک ٹرے میں سجایا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آہستہ قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی تو اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک وحشانہ چمک آ گئی۔ وہ مجھ پر بری طرح جھپٹ پڑا۔ میں نے ٹرے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، لیکن اس نے ٹرے میرے ہاتھوں سے چھین کر دور پھینک دی۔ کھانا بکھر گیا اور برتنوں کے ٹوٹنے کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میرے بال پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میں درد سے کرا رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نشے میں دھت اپنی دھن میں تھا۔ اس نے میرے کان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میری بالیاں کھینچنے کی کوشش کی۔ وہ ان بالیوں کو بیچ کر اپنا نشہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں چیخ رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی مجھے بچا لے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے گرفت سے آزاد کروایا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ان 3 ماہ میں کتنی بدل گئی۔ پہلے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں کتنی خوش رہتی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی، مگر اس گھر میں آ کر میری ممانی نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ کاش میری ارسلان سے شادی ہی نہ ہوتی تو شاید میں اتنے عذاب نہ سہ رہی ہوتی۔ ممانی اپنی مرضی سے ان کی شادی کہیں اور کر دیتی تو کم از کم میں اپنے والدین کے گھر میں سکون سے تو رہتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میری زندگی میں اور کون کون سے عذاب آنے والے ہیں۔ میرا سسرال دکھنے میں تو خوب کھاتے پیتے گھر آنے والا تھا۔ ارسلان کی بھی اچھی نوکری تھی اور سسر کی وفات کے بعد ان کی پنشن آتی تھی جو ممانی اپنے قبضے میں رکھتی تھی، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ گھر بڑا سا تھا، اپنا تھا، ہر سہولت موجود تھی، اے سی وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، لیکن ممانی اپنے نشئی بیٹے کو 1 روپیہ نہیں دیتی تھی تاکہ وہ جوئے اور نشے میں نہ اڑا دے، لیکن اس کے لیے وہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی خاموشی سے رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ تبھی مجھے ارسلان کے آنے کی آواز سنائی دی۔ ارسلان سین میں آ کر مجھے اونچی آواز میں پکار رہے تھے کہ نازیہ جلدی باہر نکلو، کیا ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو؟ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور کپڑے ٹھیک کیے، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور اپنا حلیہ درست کر کے جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو ارسلان مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگے تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ہم تو باہر جانے والے تھے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور ان کے سامنے جھوٹ بولا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے کپڑے بدل لیے تھے۔ ارسلان پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر طبیعت خراب ہے تو بھی تم تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور راستے میں کھانا بھی کھا لیں گے۔ میں نے انہیں منع کیا اور کہا کہ نہیں، اتنی بھی طبیعت خراب نہیں ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی۔ میں یہ کہہ کر تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی تاکہ وہ میرے چہرے پر چھپی اداسی اور آنکھوں کی سرخی نہ دیکھ سکے۔ میں کچن میں جا کر دیر تک کھڑی رہی اور خود کو سنبھالتی رہی۔ میں کھانا لگا کر ٹرے واپس کمرے کی طرف لے گئی۔ ارسلان کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ میں نے جیسے ہی کھانا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے کر ایک طرف رکھ دی اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر تھیں اور وہ بڑے پیار سے کہنے لگے نازیہ، مجھے پتہ ہے کہ تم امی کی وجہ سے جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ امی نے ہی تمہیں باہر جانے سے منع کیا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی پلان بنا لیں گے۔
ارسلان کے ان الفاظ نے میرے دل کے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، بس ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے پہلی مرتبہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے مومانی کا کیا بگاڑا ہے، وہ ہر وقت مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرتی ہے۔ میں روتے ہوئے انہیں سب بتا رہی تھی کہ کیسے وہ مجھے ہر خوشی سے محروم رکھتی ہیں اور کیسے ان کا رویہ میرے لیے عذاب بن چکا ہے۔ ارسلان نے مجھے تسلی دی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میری امی دل کی بری نہیں ہے، بس کبھی کبھی انہیں غصہ آ جاتا ہے اور انہیں اچھا لگتا ہے کہ تم گھر پر رہو۔ ارسلان اپنی ماں کو برا نہیں کہہ رہے تھے، لیکن میں ان کی آنکھوں میں چھپی حقیقت دیکھ رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ ممانی کس طرح کی عورت ہے۔ وہ محض مجھے خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ سچائی میرے سامنے تھی کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں اور ممانی کا رویہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں ان کی باہوں میں سسک رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش وہ میری سچائی کو سمجھ پاتے۔ 2-4 دن اسی طرح خاموشی اور دکھ سے گزر گئے۔ میری زندگی بس ان 4 دیواریوں کے اندر سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک دن دوپہر کو میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ ممانی چلاتی ہوئی آئیں اور آتے ہی مجھ پر برس پڑی۔ کہنے لگی کہ مجھے 10,000 روپے ابھی دو، مجھے پتہ ہے ارسلان تمہیں پیسے دیتا ہے، میں نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں اور میرے پاس کیش نہیں ہے۔ میں نے ہمت کر کے ممانی سے کہا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، آپ نے مجھے واپس نہیں کیے، یہ ارسلان مجھے دیتے ہیں میرے اپنے خرچے کے لیے، میں ان کو ایسے ہی خرچ نہیں کرتی۔ میری یہ بات سننا تھا کہ ان کا چہرہ غصے سے مزید لال ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے گئے اور وہاں پہنچ کر دھاڑی کہ جلدی سے پیسے مجھے دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے، بس ان کی چیخ و پکار نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں روتے دھوتے ہوئے الماری سے پیسے نکال کر ان کے حوالے کر دیے۔ وہ پیسے لے کر چلی گئی تو میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ کھانا تو میں نے تیار کر لیا تھا، لیکن اب اسے پیش کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں کمرے میں بیٹھی اپنی تقدیر کو رو رہی تھی کہ اچانک ارسلان کے نمبر سے کال آنے لگی۔ تو مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اس وقت کیوں کال کر رہے ہیں، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی تو ہماری بات ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ارسلان کی آواز نہیں بلکہ ان کے کسی کولیگ کی پریشان آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ارسلان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم لنچ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم انہیں سٹی ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہیں پر آ جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی جو پورے گھر میں گونج گئی۔ میری چیخ کی آواز سن کر میری ساس بھاگی ہوئی کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ انہوں نے فرش پر گرے ہوئے موبائل کو دیکھا اور پھر مجھے جو زمین پر بیٹھی ایک لاش کی طرح بے سود ہو رہی تھی۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ تھی، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جب انہیں بتایا کہ ارسلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہیں ہاسپٹل لے گئے تو ایک پل کے لیے جیسے وقت تھم سا گیا۔ ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کا لاوا ابل پڑا۔ وہ مجھے دھتکارتے ہوئے چلائی کہ تم کھا گئی ہو میرے بچے کو، تم منحوس ہو، تمہاری نحوست نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان لے لی، تمہاری وجہ سے وہ اپنی شادی کے 4تھے مہینے ہی اس مصیبت میں پڑ گیا کہ تم نے آتے ہی ہمارے گھر میں موت کا سایہ ڈال دیا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ممانی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، ایسا مت کہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ جلدی چلو، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تجھے زندہ دفن کر دوں گی۔ ہم کسی طرح ہاسپٹل پہنچے۔ ہاسپٹل کا ماحول انتہائی وحشتناک تھا، چاروں طرف سفید چادریں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم جب ایمرجنسی وارڈ کے پاس پہنچے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ ہمیں دیکھتے ہی سب نے نظریں چرا لی۔ وہاں موجود ارسلان کے دوستوں نے جب ہمیں بتایا کہ ارسلان اب ہمارے درمیان نہیں رہے تو ایسا لگا جیسے میری روح میرے جسم سے نکل گئی ہو۔ ہاسپٹل کا کمرہ میرے لیے کٹہرا بن گیا۔ میں دھاڑے مار کر روتی ہوئی ان کی میت کی طرف لپکی۔ وہاں پر وہ بے حس و حرکت پڑے تھے۔ میں ان کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی کہ ارسلان اٹھو، دیکھو میں آ گئی ہوں، مجھ سے بات کرو۔ مگر وہ کہاں سننے والے تھے۔ نرسیں مجھے زبردستی پیچھے کر رہی تھی کہ میت کا جسم مت چھوئیں، مگر میں پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ میری ساس اس وقت بھی وہاں کھڑی مجھے تانے دے رہی تھی۔ ہاسپٹل کی پوری راہداری میں انہوں نے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو اس منحوس عورت نے میرے بیٹے کو کھا لیا،
اس نے آتے ہی گھر میں نحوست پھیلا دی۔ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے اور میں تھی کہ اپنے شوہر کی میت کے پاس بیٹھ کر اپنی دنیا لٹ جانے کا ماتم کر رہی تھی۔ میرا برا حال تھا، میرے کپڑے آنسوں اور پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا درد محسوس نہیں کیا تھا جیسے اس وقت ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اندر کا سارا سکون چھن گیا۔ وہاں ہاسپٹل کی ان سرد دیواروں میں صرف اپنے ارسلان کو دیکھ رہی تھی اور میری ممانے کی آوازیں کسی زہریلے سانپ کی طرح میرے ذہن میں ڈس رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے ملامت کر رہی تھی اور وہاں موجود ہر اجنبی شخص کو یہ باور کرا رہی تھی کہ میں ہی ان کے بیٹے کی موت کا سبب ہوں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ اس جہاں سے چلی جاؤں، کیونکہ ارسلان کے بغیر اس دنیا میں میرا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے بار بار خدا سے التجا کی کہ یہ خواب ہو، یہ سچ نہ ہو، مگر میرے سامنے پڑا وہ بے جان وجود سچائی کی تلخ گواہی دے رہا تھا۔ میری پوری دنیا ارسلان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی اور میں تنہا ایک اندھیری کھائی میں گر چکی تھی جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی کا سفر میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ محلے والے گھر میں جمع ہو رہے تھے، ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ میں بار بار صدمے سے بے ہوش ہو رہی تھی اور جب مجھے ہوش آتا تو میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر پھر سے چیخنے لگتی کہ ارسلان کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ گئے۔ جب مجھے آخری بار ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ گھر میں سناٹا تھا۔ میں اٹھ کر جلدی سے باہر کی طرف دوڑی تو دیکھا کہ وہاں میت موجود نہیں تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ انہیں دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں پاگلوں کی طرح گلیوں میں بھاگنے لگی کہ مجھے قبرستان جانا ہے، مجھے آخری بار ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میں سڑکوں پر بھاگ رہی تھی اور میرے رشتہ دار میرے پیچھے بھاگ کر مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے قبرستان لے چلو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کہہ رہے تھے اب شام ہو گئی ہے، کل چلی جانا، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں گلی کے بیچ میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور میرا ہر سانس ارسلان کے نام کی تڑپ سے بھرا ہوا تھا۔ میری ساس کا رویہ ابھی بھی وہی تھا، وہ وہاں بھی مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور لوگ مجھے ایک مجرم کی طرح دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت میری پوری زندگی اجڑ چکی تھی۔ میرا ارسلان، میرا سہارا، میری محبت سب خاک میں مل چکا تھا اور میں اس ویران گھر میں ایک ایسی قیدی بن گئی تھی جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں صرف ایک زندہ لاش تھی جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا درد تھا۔ میں نے اس رات کو جیسے جیسے گزارا وہ میں ہی جانتی تھی۔ گھر کی ہر چیز میں مجھے ارسلان کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاتی تو ایسا لگتا جیسے وہ ابھی کہیں سے نکل کر آئیں گے اور مجھے اپنے گلے لگا کر کہیں گے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں ان کے کپڑے کو سینے سے لگا کر روتی رہتی اور ممانی باہر سے مجھے کوستی رہتی کہ یہ منحوس اب میرے گھر میں بیٹھ کر میرے بیٹے کی یادوں کو گندا کر رہی۔ میں ان کے ہر طعنے کو خاموشی سے پی جاتی کیونکہ میرے پاس جواب دینے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ ہر طرف صرف ارسلان کی یادیں اور ان کی کمی تھی۔ میں نے اس دن کے بعد سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت ان کی قبر کے پاس جانے کی تڑپ میں رہتی۔ میری آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھی، میرے جسم میں اب کوئی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں اتنی جلدی بیوہ ہو جاؤں گی اور اپنے سسرال میں ایسی تذلیل سہوں گی جہاں مجھے پناہ ملنی چاہیے تھی، وہاں مجھے ہر قدم پر ٹھوکر مل رہی تھی۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس امتحان سے نکال دے، مگر میری زندگی کا یہ دکھ ابھی صرف شروع ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس قبرستان کی خاک میں دفن ہونے والا میرا ارسلان اب مجھے اپنے پیچھے کن حالات میں چھوڑ گیا۔ ممانی نے اب مجھے اپنی نوکرانی سمجھ لیا تھا اور میرے غم کو اپنا انتقام بنا لیا تھا۔ میں اس رات جب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو مجھے دیواریں بھی مجھ پر گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور میں اس درد کے سمندر میں ڈوبی جا رہی تھی جس کا ساحل مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے آج بھی ایک نیا عذاب میرا منتظر ہے۔ میں قبرستان میں جانا چاہتی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں آج ارسلان کی قبر پر نہ گئی تو میرا دم نکل جائے گا۔ میں بستر سے اٹھی تو میرے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر دل کی بے چینی نے جسم کی کمزوری کو شکست دے دی تھی۔ میں نے سر پر سفید چادر اوڑھی اور دروازے کی طرف بڑھی تو ممانی کچن کے سامنے والے صحن میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور انہیں جیسے ہی مجھے باہر جانے کے لیے تیار دیکھا ان کی آنکھوں میں حقارت کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے میری طرف لپکیں اور میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے چلا کر کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا ابھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ میرے بیٹے کو کھا کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی، ممانی خدا کے لیے مجھے جانے دے، میں صرف ارسلان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرا دل گھٹ رہا ہے، لیکن ان پر میری بے بسی کا کوئی اثر نہ ہوا۔
وہ کہنے لگی تم ابھی عدت میں ہو، گھر سے باہر قدم رکھنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ بیوہ ہو کر گلیوں میں ماری ماری پھرو گی؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کے پاؤں پر گر پڑی۔ میری سسکیاں گلے میں اٹک رہی تھی، میں رو رو کر منتیں کر رہی تھی۔ ممانی، میں نے آج تک آپ کا ہر حکم مانا، آپ کے ہر ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کر سہا، بس آج کے دن مجھے جانے دیں، میرے دل میں جو آگ لگی ہے اسے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں۔ میں نے ان کے پاؤں اتنی سختی سے تھام رکھے کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی تو ان کا توازن بگڑ جاتا، مگر ان کا دل موم نہ ہوا۔ انہوں نے ایک زوردار ٹھوکر مار کر مجھے اپنے پیروں سے دور ہٹایا اور حقارت سے بولی، تم کہیں نہیں جاؤ گی، اسی کمرے میں بند رہو گی اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو گی۔ میں فرش پر پڑی ہوئی تھی، ان کی باتیں سنتی رہی اور میرا دل پارا پارا ہو رہا تھا۔ میری ضد اور میری ممانی کی سنگ دلی کے درمیان ایک طویل جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر اللہ سے انصاف مانگ رہی تھی، میری چیخیں اس گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ممانی کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر کمرے کے اندر کیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی، میری انگلیاں لکڑی کے دروازے کو نوچ رہی تھی اور میں اندر بیٹھی پاگلوں کی طرح بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، ارسلان میں آ رہی ہوں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میرا یہ دکھ، یہ اذیت اور یہ قید میری زندگی کا وہ تاریک ترین موڑ تھا جہاں مجھے اپنی موت اور اپنی بربادی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن پھر شاید انہیں ترس آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ قبرستان لے گئی۔ میں برقع اوڑھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، میرا دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ قبرستان کی ویرانی اور خاموشی میرے غم کو دگنا کر رہی تھی۔ جب ہم ارسلان کی قبر پر پہنچے تو وہاں کی تازہ مٹی دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر سے بیٹھ گیا۔ میں زمین پر گر گئی، تھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس جو میرے ساتھ آئی تھی انہوں نے مجھے تسلی دینے کی بجائے ایک بار پھر تانوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ قبرستان کے اس مقدس اور خاموش ماحول میں بھی چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ دیکھو، اس منحوس عورت کو دیکھو، اس کی وجہ سے میرا بیٹا اس قبر میں سویا، اس کی نحوست نے میرے گھر کے چراغ کو بجھا دیا۔ میں ان کی ان تلخ اور زہریلی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی، کیونکہ اس وقت میرے لیے ارسلان کی قبر کے سوا کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ میں اپنی آنکھوں سے قبر کی مٹی کو چوم رہی تھی اور دل ہی دل میں ان سے معافی مانگ رہی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور اپنی آنکھوں کے آنسوں سے اس مٹی کو بھگو دیا۔ گھر واپس آ کر میری زندگی کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس کے بارے میں سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ عدت کے وہ 4 مہینے میرے لیے کسی اذیت گاہ سے کم نہیں تھی۔ میری ساس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، وہ مجھ سے گھر کا سارا کام زبردستی کرواتی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ کام خود کر لیتی تھی یا میرا ہاتھ بٹا دیتی تھی، لیکن ارسلان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک ملازمہ سمجھ لیا تھا۔ میں اس گھر میں ایک قیدی کی طرح تھی جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور مجھے ہر لمحہ ممانی کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں کچن میں کام کرتی تو وہ مجھے کوستی رہتی، میں صفائی کرتی تو وہ میری ہر حرکت میں نقص نکالتی۔ میری کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی مگر مجھے آرام کی اجازت نہ تھی۔ میں اپنی قسمت پر روتی رہتی کہ اب تو میرے مائکے والے بھی مجھ سے دور ہو چکے تھے۔ میرا بھائی اور میری بھابھی اپنی زندگی میں اتنے مگن تھے کہ انہیں میری کوئی خبر نہیں تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ ان کی بہن کس حال میں ہے اور کن حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ ساس کی ہر بات مجھے اندر سے توڑ دیتی تھی، لیکن میں صرف خاموش رہتی اور اپنے آنسوں کو اپنے اندر ہی دفن کر لیتی تھی۔ میرے دل میں ارسلان کی یادیں تھیں اور ہر گزرتا لمحہ مجھے ان کی کمی کا شدت سے احساس دلاتا تھا۔ میں اس گھر کی دیواروں سے باتیں کرتی اور ان سے پوچھتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، مگر دیواریں بھی خاموش رہتی اور میرا یہ دکھ ہر دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں، اور آخرکار عدت کے 4 مہینے گزرنے کا وہ دن آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ لیکن اس دن میرے دل میں عجیب سی اداسی تھی۔ اس دن میں نے ساس سے ضد کی کہ مجھے قبرستان جانا ہے۔ انہوں نے پہلے تو منع کیا، لیکن پھر نہ جانے انہیں کیا سوجی کہ وہ مان گئی۔ ان کا رویہ یکدم بدل گیا۔ وہ میرے ساتھ قبرستان گئی، راستے میں مجھ سے اتنی اچھی باتیں کرتی رہی تھی جیسے انہیں مجھ پر ترس آ رہا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ وہ مجھے سینے سے لگا کر تسلی دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارا بڑا افسوس ہے کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئی ہو۔ میں ان کی ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک ان کا رویہ اتنا ہمدردانہ کیسے ہو گیا۔ قبرستان سے واپسی پر انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا اور نرم لہجے میں پوچھا کہ کیا تم نے اپنی زندگی کا سوچا ہے؟ میں نے بس خاموشی سے سر جھکا لیا کہ مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ساس نے اپنے کمرے میں جا کر ایک نیا اعلان کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کل تمہارا نکاح احمد کے ساتھ ہے، تم تیار رہنا۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر زوردار ہتھوڑا مارا ہو۔
میں نے کانپتے ہوئے ان سے کہا کہ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر آپ مجھے نہیں رکھ سکتی تو مجھے میرے بھائی کے پاس بھیج دیں، میں وہاں چلی جاؤں گی، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، وہ تو نشئی ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ مگر ساس کی آنکھوں میں اب کوئی ترس نہیں تھا۔ ان نے سخت لہجے میں کہا کہ میں تمہیں کوئی موقع نہیں دے رہی، کل تمہارا نکاح ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے، تم سے پوچھ نہیں رہی۔ میں نے روتے ہوئے منت سماجت کی کہ ممانی، میں عدت سے ابھی نکلی ہوں، میرے زخم ابھی تازہ ہیں، لیکن وہ باضد تھی۔ میں اس وقت بری طرح ٹوٹ چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ ایک تو ارسلان کا غم تھا جو مجھے زندہ رہنے نہیں دے رہا تھا، اور اوپر سے ایک نیا عذاب مجھ پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ میں نے اس رات آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے فریاد کی کہ یا اللہ، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ارسلان کے جانے کے بعد میری زندگی ایک ایسے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی جہاں سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ احمد کا وہ چہرہ جو میں نے پہلے دن دیکھا تھا، وہ مجھے یاد کر کے ڈر کے مارے کانپ اٹھتی تھی، اور اب وہی شخص میرا شوہر بننے والا تھا۔ یہ خیال ہی میری روح کو زخمی کر رہا تھا، اور میں اپنی تقدیر پر خون کے آنسو بہا رہی تھی کہ شاید میرا نصیب ہی بربادیوں کے لیے لکھا گیا۔ اگلی صبح کی روشنی میرے لیے کسی قیامت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ گھر میں کوئی تقریب نہیں تھی، بس چند لوگوں کی موجودگی میں مجھ پر ایک ایسا بوجھ ڈال دیا گیا جسے اٹھانے کی سکت مجھ میں نہیں تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، مگر ساس کی دھمکیاں میرے گلے میں اٹکی ہوئی تھی اور مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نکاح کے وہ لمحات میری زندگی کے سب سے تلخ اور اذیتناک لمحات تھے۔ میں اپنے ہی کمرے میں کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، اور آنکھوں سے آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرا وجود کانپ رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ارسلان کی یادوں کو دفن کر کے خود کو کسی آگ میں دھکیل رہی ہوں۔ جب سب چلے گئے اور مجھے اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو میں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میں کیوں اتنی کمزور ثابت ہوئی، کیوں میں نے اپنا حق نہیں مانگا۔ اس رات کی سیاہی میرے جیسے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب احمد نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں، بلکہ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی نفرت تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بغیر کسی وجہ کے میرے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں درد سے بلبلا اٹھی اور زمین پر گر گئی، لیکن اس کا دل نہیں بھرا۔ وہ مجھ پر چیخا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میں روتے ہوئے باہر نکلی تو اس نے مجھے دھکا دے دیا اور میں برآمدے میں گر پڑی۔ اس رات باہر بہت سردی تھی اور احمد کے اس سلوک نے میری روح تک کو منجمد کر دیا تھا۔ میں پوری رات فرش پر بیٹھی اللہ سے انصاف مانگتی رہی اور سوچتی رہی کہ ارسلان تم کہاں چلے گئے، مجھے اس ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر۔ جب صبح ہوئی تو میں برآمدے میں پڑی تھی، میری حالت انتہائی خراب تھی، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور کپڑے گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ تبھی ساس کمرے سے باہر نکلی، مجھے سال میں دیکھ کر وہ ہنسی۔ ان کی ہنسی میرے دل کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئیں اور طنزیہ لہجے میں بولیں کہ دیکھ لو، احمد کو بھی تم پسند نہیں آئی، تم جیسی عورت کے لیے یہی انجام بہتر ہے۔ وہ ارسلان ہی تھا جو تمہیں جھیل رہا تھا، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ احمد تمہیں اپنی بیوی کہے۔ ان کی یہ باتیں مجھے کسی خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ مجھے احساس دلا رہی تھی کہ میں ارسلان کے جانے کے بعد کتنی بے وقت ہو چکی ہوں۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومنے لگا اور میرے دن اور رات احمد کے ظلموں سے ستم کے نظر ہو گئے۔ وہ روزانہ رات کو نشے میں آتا اور مجھے مارتا پیٹتا، میں بھوک پیاس کی اذیتیں سہتی، مگر ساس کا رویہ ذرا بھی نہیں بدلتا تھا۔ وہ الٹا مجھے تانے دیتی کہ میں ہی اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پا رہی۔ میں نے اندر سے بالکل خود کو ختم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ میری شخصیت اب ایک سائے کی طرح بن گئی تھی جس میں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی امید۔ میں ہر دن ایک نئی قیامت کی طرح کاٹتی تھی اور سوچتی کہ آخر میری زندگی کا یہ دکھ بھرا سفر کب ختم ہوگا۔ مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ ارسلان مجھے کتنا مان دیتے تھے، اور آج وہی گھر میرے لیے جہنم بن چکا تھا۔ میں اس ظلم کو چپ چاپ سہتی رہی کیونکہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، نہ کوئی مجھے سنبھالنے والا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جس سے میں اپنے دل کا حال کہہ سکوں۔ میں بس اپنی زندگی کی ان تلخ حقیقتوں کو گلے لگائے ہر دن کا سامنا کر رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف تکلیف اور رونا دھونا ہی ہے، کیونکہ احمد کی درندگی اور ساس کی بے حسی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے وجود میں ایک نئی زندگی پل رہی تھی، لیکن اس خبر نے میرے لیے خوشی کی بجائے ایک نیا خوف پیدا کر دیا تھا۔ احمد جب نشے کی حالت میں میرے قریب آتا تو وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہسپتال سے گھر واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ میں ابھی کچھ ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کے یہ زہریلے الفاظ میری راتوں کی نیند اڑا دیتے۔
میں اپنی بچی کو اپنی گود میں سمیٹ کر ہر رات روتی تھی کہ شاید خدا مجھ پر رحم کرے، لیکن میری قسمت میں تو صرف ستم لکھے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور آخر کار میری ڈلیوری کا وہ سیاہ دن آ گیا۔ احمد 2 راتوں سے گھر سے غائب تھا، شاید وہ اپنے نشائی دوستوں کے ساتھ کہیں پڑا ہوا تھا، اور میری ساس نے بھی عین وقت پر بیماری کا ڈرامہ کر کے خود کو الگ کر لیا۔ وہ مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میں تنہا تھی اور میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور محلے کی غریب پڑوسن کو آواز دی جو خود بھی دکھوں کی ماری تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کر اسپتال لے گئی۔ اسپتال کی وہ رات میرے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ میرے ساتھ کوئی اپنا نہیں تھا، صرف درد تھا اور موت کے سائے تھے۔ جب ڈاکٹر نے مجھے بچی کی پیدائش کی خبر دی تو میرا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ میں رونے لگی اور اس پڑوسن سے منت کی کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں احمد سے یہ سچ چھپاؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں کمزور جسم اور زخمی روح کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میرا آپریشن نہیں ہوا تھا، لیکن درد پھر بھی ناقابل برداشت تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میری ساس نے میری بچی کو دیکھا تک نہیں، اور میں نے انہیں جھوٹ بولا کہ بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے نہ بچی کو اٹھایا اور نہ ہی انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے چھپا کر رکھا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور میرا یہ خوف ہر لمحہ میرے ساتھ تھا کہ اگر حقیقت کھل گئی تو کیا ہوگا۔ 2 دن بعد احمد واپس آیا تو وہ اپنے نشے میں نہیں بلکہ بیٹے کی خوشی میں تھا۔ وہ پہلی بار میرے پاس مسکرا کر آیا اور اس نے میری بچی کو گود میں اٹھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک بیٹی ہے۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ کہیں حقیقت نہ کھل جائے۔ وہ اسے پیار کر رہا تھا اور میں دور کھڑی اپنی سانسیں روکے یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ لیکن 3 ماہ بعد میری زندگی کا وہ آخری اور سب سے دردناک لمحہ آ ہی گیا۔ صبح کا وقت تھا، میری طبیعت بہت خراب تھی اور تھکن سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب احمد کی نیند کھلی اور کب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رو رہا ہے۔ اس نے اسے اٹھایا اور ڈائپر تبدیل کرنے لگا کہ اچانک ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا۔ وہ بچی کی حقیقت جان چکا تھا۔ غصے کی حالت میں اس نے میری معصوم بچی کو بستر پر زور سے پھینک دیا، اس کا گلا دبا دیا۔ میں دوڑی مگر میرے قدموں میں جان نہیں تھی۔ میں اسے بچانے کے لیے اس پر جھپٹی مگر میری بیٹی کے جسم میں اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ اس ظالم کے ہاتھوں اپنی جان دے چکی تھی۔ احمد نے اس کے بعد مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا اور مجھے اتنا مارا کہ میرا پورا جسم لہوروحان ہو گیا۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی، لیکن انہوں نے مجھے بچانے کی بجائے مجھے دھوکے باز اور جھوٹی کہہ کر میری توہین کی، اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ تم اسی قابل ہو۔ احمد مجھے زمین پر ادمرہ چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ میں اپنی بیٹی کی بے جان لاش کے پاس بیٹھی چیخیں مار رہی تھی۔ میرا پورا وجود میری بیٹی کے خون اور میرے آنسوں سے رنگین ہو چکا تھا۔ میں نے خدا سے انصاف مانگنا شروع کیا کہ اے اللہ اب تو انصاف کر، میں مرنا چاہتی ہوں، میں اس دنیا سے اٹھ جانا چاہتی ہوں جہاں میری بیٹی کو اس کے باپ نے مار دیا تھا اور مجھے ایسے حال میں چھوڑ دیا تھا۔ تبھی مجھے کمرے میں ہلچل محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے کوئی الماری کے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو الماری ہلتی ہوئی محسوس ہوئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے الماری کا دروازہ کھولا تو اندر بیٹھے انسان کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری چیخ نکل گئی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرے چچا کا انسپکٹر بیٹا شامر تھا، جو شاید مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا اور میں اسی وقت زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل کے ایک کمرے میں تھی۔ میرے ارد گرد سفید چادریں تھیں اور کمرے میں اداسی کا عالم تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے شامر کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے درد اور ہمدردی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور بتایا کہ مجھے کچھ دنوں سے معلوم ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اس لیے میں آج صبح صادق کے وقت خاموشی سے تمہارے گھر آیا تھا جب سب سو رہے تھے، اور پھر میں الماری میں چھپ گیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ثبوت اکٹھے کر سکوں تمہارے شوہر کے خلاف، اور پھر اس طرح اس نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے جو اس ظالم کو سزا دلوانے کے لیے کافی تھی۔ شامیر کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں اس وقت بھی اپنی بچی کی موت کا غم منا رہی تھی۔ شامیر نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب میرا اس جہنم میں رہنا رکنا ممکن نہیں تھا۔ میری چچی ایک بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو رو پڑی اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر رکھا اور میری دیکھ بھال کی۔ شامیر میرا کیس لڑنے لگا۔ اس نے عدالتی کارروائی کے دوران احمد کے تمام مظالم کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا اور آخر کار احمد کو بہت لمبی قید کی سزا سنائی گئی۔ جب احمد کو سزا ہوئی تو ایک دن اس نے مجھے جیل میں بلایا۔ میں وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن چچے کے اصرار پر مجھے وہاں جانا پڑا کہ شاید وہ اپنی غلطی مان لیں۔ وہاں جا کر اس نے مجھے غصے میں 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی
اور کہنے لگا اب جاؤ اپنے عاشق کے ساتھ رہو۔ یہ سب الفاظ شامیر نے بھی سنے تھے اور میں روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی۔ تھانے اور عدالت کے چکروں سے میری زندگی مزید بکھر گئی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے شامیر نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، میں اب آپ کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ دنیا مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گی اور مجھے مزید رسوا کرے گی۔ شامیر نے میری بات سمجھی اور کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے بھائی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مجھے لے کر میرے بھائی کے گھر پہنچے۔ میری بھابھی نے بھی مجھے بہت ناگواری کے ساتھ قبول کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر میں رہوں، لیکن مجبوری تھی، مجھے وہاں رہنا پڑا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے عدت کے دن گزارے۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے، لیکن اب میرے پاس سہارا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میری زندگی میں سکون کی آہٹ ہوئی، اور جیسے ہی میری عدت کا آخری دن ختم ہوا تو اس دن میری چچی شامیر کے ساتھ مٹھائی لے کر ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے میرے بھائی کے سامنے میرا رشتہ مانگا اور اسی دن میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ ایک ہفتے کے اندر شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور میری شادی شامیر سے ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں ارسلان کے جانے کے بعد بہت دکھ دیکھے تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ اب ختم ہو رہے تھے۔ میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ میں نے ارسلان کو بھلا دیا، ان کی یادیں ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہیں گی، لیکن اب میں ہمیشہ شامیر کو یاد کرتی تھی، کیونکہ وہ اب میرے شوہر تھے اور میں ان کے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شامیر نے مجھے وہ عزت اور محبت دی جس کی میں حقدار تھی۔ میرے دکھوں کے دن اب پیچھے رہ گئے تھے اور میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی، لیکن ماضی کے زخم کبھی کبھی مجھے آج بھی تڑپا دیتے تھے۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے شامیر جیسے انسان کے ذریعے اس ظلم کی دنیا سے نکالا اور مجھے ایک نئی امید دی۔ اب میری زندگی سکون کی طرف بڑھ رہی تھی اور میں اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے لگی تھی، مگر میرے دل کا ایک کونا ہمیشہ ارسلان کی یادوں کے لیے مخصوص تھا اور وہاں اب بھی ایک اداسی کی پرچھائی باقی تھی۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ شامیر ہی میرا اصل سہارا بن کر سامنے آیا تھا، اور اسی کے ساتھ میری زندگی کا یہ سفر ایک نئے موڑ پر آ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ مگر قدرت کا انصاف جب حرکت میں آیا تو وہ کسی فلمی کہانی کی طرح نہیں، بلکہ مکافات عمل کی ایک کڑوی سچائی بن کر سامنے آیا۔ یہ سب حالات مجھے شامیر کے ذریعے معلوم ہوئے جو قانونی پیروی کے دوران ان لوگوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے۔ شامیر نے بتایا کہ احمد جو نشے کے اندھیرے میں خود کو خدا سمجھتا تھا، جیل کی تاریک کوٹھری میں اپنے ہی جیسے درندوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ آج وہ جیل کے اسپتال میں ایک زندہ لاش بنا پڑا ہے، جس کا دماغی توازن بری طرح بگڑ چکا ہے۔ وہ ہر وقت ڈر کے مارے کونوں میں چھپا رہتا ہے اور کبھی کبھی اپنی ہی چیخوں سے جاگ اٹھتا ہے، جیسے اسے اپنی اس معصوم بیٹی کی روح کا خوف ستاتا جسے اس نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ دوسری طرف میری ساس کا انجام بھی اسی دردناک حقیقت کا آئینہ دار نکلا۔ جس عورت نے اپنی زبان کے زہر سے میرا گھر جہنم بنایا تھا، آج وہ اپنے ہی گھر میں بالکل تنہا اور بے یار و مددگار ہو چکی تھی۔ ان کے اپنے رشتہ داروں نے بھی ان سے ناتا توڑ لیا، کیونکہ وہ ان کی سنگدلی سے واقف ہو چکے تھے۔ شامیر بتاتے ہیں کہ وہ اب گھر کے بیرونی دروازے پر گھنٹوں خالی نظروں سے بیٹھ کر ماضی کی دیواروں سے باتیں کرتی ہیں اور بڑبڑاتی رہتی ہیں، جیسے وہ مجھ سے یا ارسلان سے معافی مانگ رہی ہیں۔ بینائی اور قوت گویائی سے محروم وہ اسی گھر میں اپنی غلطیوں کی قیدی بن کر رہ گئی ہیں، جہاں سے انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر مجھے غصہ نہیں آتا، بلکہ ایک گہرا دکھ محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنی انا اور تکبر میں کتنا کچھ کھو دیتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو بڑے بڑوں کو خاک نشین کر دیتا ہے۔ ان ظالموں کا یہ عبرتناک انجام ہمیشہ کے لیے ایک سبق بن کر تاریخ کے اوراق میں زندہ رہے گا۔ مگر یہ سب دیکھ کر میں آج جب اپنی نئی زندگی میں سکون کا سانس لیتی ہوں تو میرا دل ان تمام بیٹیوں کے لیے رو پڑتا ہے جو آج بھی کسی نہ کسی گھر میں خاموشی سے ظلم سہ رہی ہیں۔ اے اللہ، تو کسی بیٹی کو ایسا نصیب نہ دینا کہ وہ اپنے ہی گھر میں قیدی بن جائے۔ ہماری بیٹیوں کے نصیب روشن کر، ان کے دامن خوشیوں سے بھر دے اور انہیں ایسے جیون ساتھی عطا کر جو ان کی عزت کرنا جانتے ہوں۔ یا رب، میری اس معصوم کلی کی روح کو سکون عطا فرما جو باپ کی درندگی کی بھیڑ چڑھ گئی، اور دنیا کی ہر بیٹی کو اس کے والدین کی آنکھوں کا تارا بنائے رکھ، کیونکہ بیٹی تو تیری رحمت ہوتی ہے، اور جو اس رحمت کی قدر نہیں کرتے ان کا انجام سب کے لیے عبرتناک بنا دیتا ہے۔ تو اب میری زندگی شامیر کے ساتھ ایک نئے اور پرسکون موڑ پر ہے، لیکن ماضی کے یہ زخم اور یہ سبق مجھے ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے کہ دنیا فانی ہے اور یہاں صرف وہی زندہ رہتا ہے جس کے دل میں خوف خدا اور انسانیت کا احساس ہو۔ میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس اندھیری رات سے نکال کر شامیر کی محبت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، جہاں میری روح کو سکون اور میرے دل کو قرار مل چکا ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی کی تلخ حقیقتوں اور آزمائشوں سے بھری یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اندھیری رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کا سورج طلوع ہو کر ہی رہتا ہے۔ صبر اور حوصلہ وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ میں نے یہ کہانی آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے
اور ہمدردی کے جذبے کو زندہ رکھ سکے۔ اگر آپ کو میری یہ پیشکش اور کہانی کا یہ انداز پسند آیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کی ہمت بھی بن سکے۔ آپ کا ایک شیئر کسی مایوس دل میں امید کی نئی کرن جگا سکتا ہے۔ اے میرے رب کریم، جو بھی اس پیغام کو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، ان کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان کے گھروں کو اپنی رحمتوں سے منور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، انہیں ہر نظر بد اور سازش سے محفوظ رکھ، ان کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور انہیں دنیا و آخرت کی وہ کامیابیاں عطا کر جن کی وہ تمنا رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔